احمد ایک عام دفتر کا ملازم تھا۔ کئی ہفتوں سے وہ ایک ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، کلاک کی سوئیاں 3 بجے پر رک جاتی ہیں۔ اچانک کمرے میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہے۔ سایہ سرگوشی کرتا ہے، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ پھر احمد چیخ مار کر جاگ جاتا ہے۔ ہر رات یہی خواب اور ہر بار بالکل 3 بجے۔ ابتدا میں احمد نے سوچا یہ بس ذہنی دباؤ ہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ جاگتا تو کلاک بالکل 3 بجے پر رکا ہوتا۔ ایک رات اس نے گھڑی بدل دی، یہاں تک کہ موبائل فون بند کر کے سویا، مگر پھر بھی عین 3 بجے آنکھ کھل گئی۔ اس کے آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے، نیند اڑ گئی۔ دوستوں نے کہا یہ سب وہم ہے، نظر انداز کرو، مگر احمد جانتا تھا کہ یہ محض وہم نہیں۔ ایک رات وہ خواب سے جاگنے کے بعد پانی پینے گیا۔ جیسے ہی کچن میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے شیشے میں اس کا عکس مسکرا رہا ہے، جبکہ وہ خود مسکرا نہیں رہا تھا۔ پھر ایک لمحے میں وہ عکس بدل گیا، آنکھیں خالی، چہرہ سیاہ، اور وہی جملہ، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ احمد پیچھے ہٹا تو باورچی خانے کی لائٹ بجھ گئی۔ اندھیرے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا اور احمد کے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ اگلے دن وہ ایک عامل کے پاس گیا۔ عامل نے اس کی ہتھیلی دیکھ کر کہا، تمہاری زندگی پر وقت کا جن سایہ فگن ہے، یہ تمہیں عین 3 بجے لینے آئے گا۔ احمد کانپ گیا، اس سے بچنے کا کوئی راستہ؟ عامل نے آیات پڑھ کر ایک تعویذ دیا، یہ صرف تمہیں کچھ دن کی مہلت دے سکتا ہے، انجام لکھا جا چکا ہے۔ 29 تاریخ کی رات احمد نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ سب کھڑکیاں بند کر دیں اور بتی جلائے رکھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ 2:59۔ دل کی دھڑکن تیز، سوئیاں 3 پہ پہنچیں اور کلاک رک گیا۔ لائٹ بجھ گئی، کمرہ سرد ہو گیا، دیواروں پر سائے رینگنے لگے۔ احمد کانپتی آواز میں بولا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ اندھیرے سے وہی سایہ ابھرا، بالکل انسان کی طرح، مگر چہرہ دھندلا اور آنکھیں خالی۔ سایہ، میں وقت ہوں اور وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ احمد کمرے میں بند تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 3 پر رک چکی تھیں، کمرے کی روشنی بجھ گئی تھی اور سایہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ سایہ بولا، میں وقت ہوں اور وقت کا قرض کوئی نہیں چکا سکتا۔ احمد نے چیخ کر تعویذ اپنی گردن سے کھینچ کر سائے کی طرف پھینکا۔ ایک لمحے کے لیے سایہ پیچھے ہٹا اور کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں، لیکن پھر اچانک تعویذ جلنے لگا اور راکھ بن گیا۔ احمد کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ غائب ہو گیا۔ سامنے صرف ایک سیاہ خلا تھا، جیسے کمرہ کسی اور جہان میں بدل گیا ہو۔ احمد اندھیرے میں قدم رکھتا ہے اور اچانک خود کو ایک بڑے ہال میں پاتا ہے۔ ہر طرف گھڑیاں لٹکی ہیں، سب گھڑیاں 3 بجے پر رکی ہوئی ہیں۔ ان گھڑیوں کے بیچ درجنوں لاشیں پڑی ہیں، سب کے چہروں پر خوف جمع ہوا ہے۔ احمد چیخ پڑتا ہے، یہ سب کون ہیں؟ سایہ جواب دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت سے بھاگنا چاہتے تھے، مگر وقت نے انہیں قید کر لیا۔ لاشوں میں اچانک حرکت ہونے لگتی ہے، مردہ جسم کھڑے ہو جاتے ہیں اور خالی آنکھوں سے احمد کی طرف بڑھتے ہیں۔ احمد دوڑنے لگتا ہے، لاشیں دیوار سے لپٹ کر اس کا راستہ روکنے لگتی ہیں۔ اس کے کان میں گھڑی کی ٹک ٹک گونجتی ہے اور ہر ٹک کے ساتھ اس کے جسم کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ احمد گرتا ہے اور زمین پر پڑی ایک پرانی گھڑی ہاتھ میں لیتا ہے۔ گھڑی کے شیشے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیتا ہے، مگر عکس ہنس رہا ہے، جیسے اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہو۔ سایہ قریب آتا ہے اور کہتا ہے، اب تمہاری گھڑی رکنے کا وقت آ گیا ہے۔ لاشیں احمد کو جکڑ لیتی ہیں۔ اچانک گھڑیاں زور سے بجنے لگتی ہیں، ہر طرف گونج، ٹک ٹک ٹک، ڈنگ ڈنگ ڈنگ،
اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ جب روشنی واپس آتی ہے تو ہال خالی ہے، سب گھڑیاں رک چکی ہیں، صرف ایک نئی لاش فرش پر پڑی ہے، احمد کی۔ لیکن سب سے ڈراونی بات یہ ہے کہ ایک گھڑی اب بھی ٹک ٹک کر رہی ہے اور اس کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔